جو مارنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جو خیمے لوٹنے والے تھے، جو آگ جلانے والے تھے، وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے حکمران کے سر پہ ڈال دیا، اس نے کی۔ ناظرین، ہمارے ہاں کچھ مولوی واقعہ کربلا کے حوالے سے یزید کو مکمل طور پر بری الذمہ قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سانحہ کربلا میں یزید کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یاد رکھ لیں کہ جو واقعہ کربلا ہے یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے شواہد کتب احادیث کی ثقہ روایات میں موجود ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کتاب القضاء والامارہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الرأس 70 وامارۃ صبیان، 70 کی دہائی کے سرے سے اور امارۃ صبیان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب 70 کی دہائی کا سرا کیا تھا؟ 70 کی دہائی کا سرا ہے 61 ہجری، 62 ہجری اور 63 ہجری۔ یہ وہ دور ہے جو یزید کا دور حکومت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازاروں میں چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 وامارۃ صبیان، اے اللہ مجھے سن 60 ہجری اور امارت صبیان نہ دکھانا، میں سن 60 ہجری اپنی زندگی میں نہ دیکھوں، مجھے اس سے پہلے موت آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، سن 60 ہجری سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا کہ سن 60 ہجری سے پناہ کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ سن 60 ہجری سے یزید کا دور حکومت شروع ہوتا ہے، اور مسند ابی یعلا میں حدیث مبارکہ ہے جس میں کہ یزید کا نام لے کر اسے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے سانحہ کربلا کا اور واقع ہرہ کا اور کعبہ پر حملہ کا اور جتنا بھی امت میں فساد پیدا ہوا اس کے دور حکومت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ عدل پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ بنو امیہ کا وہ پہلا شخص جو اس میں بگاڑ پیدا کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ اور امام بہقی نے لکھا ہے کہ یہاں یزید سے مراد یزید بن معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ یہ تو یزید کی بات ہوئی، اور یزید کے وہ کارندے جو رسپانسیبل تھے ان سارے واقعات کے، ان کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کتاب الفتن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ مروان بھی تھا۔ آپ نے مروان سے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق سے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند اوباش نوجوانوں کی وجہ سے ہوگی، چند اوباش چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اور اس پر مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمتن، ان اوباس چھوکروں پر اور لونڈوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو شئت ان اقول بنی فلان وبنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ بنی فلاں فلاں کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ اسی کے تحت روایت ہے ان فساد امتی علی یدی غلمت سفہاء من قریش، میری امت میں جو فساد پیدا ہوگا، دین میں فساد پیدا ہوگا، وہ قریش کے بدمست چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور امام بدر الدین عینی نے اور امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ سفہاء من قریش میں سب سے پہلا نام یزید کا ہے۔